پاکستان اور افغان طالبان استنبول مذاکرات میں جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق، اعلامیہ جاری۔ ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان وفد کے مذاکرات ختم۔ ترک وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق مذاکرات میں فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا، امن کے قیام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر پینلٹی عائد ہوگی۔ ترکیہ اور قطر نے دونوں ممالک کی فعال شمولیت کو سراہا۔ ترکی اور قطر کا پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ جنگ بندی نفاذ سے متعلق مزید امور 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطح اجلاس میں طے ہوں گے۔ امید ہے اب دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں ہوں گی، اب سارا بوجھ افغان طالبان رجیم پر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا پاکستان کا مطالبہ تھا افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو اور افغانستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ اگلے اجلاس تک تمام صورتحال کی نگرانی ہوگی۔ اس دوران دہشت گردوں کی کوئی کارروائی ہوئی تو افغان طالبان رجیم کو جواب دینا ہوگا۔ وزیر مملکت امور داخلہ طلال چودھری نے کہا پاکستان کے اصولی موقف کی جیت ہوئی ہے، امید ہے چیزیں مثبت طریقے سے آگے بڑھیں گی۔ ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کیا جائے تو تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی 13 رکنی کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ تقریب حلف برداری سپہر 3 بجے گورنر ہاؤس پشاور میں ہوگی۔ 10 وزراء، 2 مشیروں اور 1 معاون خصوصی کا نام فائنل۔ KP ہاؤس اسلام آباد میں بانی PTI کی بہن علیمہ خانم سے سہیل آفریدی کی ملاقات کے بعد کئی نام تبدیل۔ اسد قیصر کے بھائی عاقب اللہ کابینہ میں شامل۔ شہرام ترکی کے بھائی فیصل ترکی کی بھی واپسی۔ علی امین کابینہ کے متعدد وزراء کو بھی واپس لیا جائے گا۔ خلیق الرحمان، احتشام علی، آفتاب عالم اور عدنان قادری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ مزمل اسلم اور تاج محمد وزیر اعلیٰ کے مشیر ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے لیے اسلام آباد میں بڑی بیٹھک۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم مشاورت۔ صدر زرداری نے نون لیگ کو آزاد کشمیر کی نئی حکومت میں شمولیت کی باضابطہ دعوت دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مشاورت کے بعد بتاؤں گا۔ پختونخوا کو دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں سے پاک کر دیں گے، سرحد پار دہشت گردی برداشت نہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ پشاور میں 2 ٹوک اعلان۔ قبائلی عمائدین سے خطاب میں کہا افغانستان کی مسلسل سرحد پار دہشت گردی کے باوجود پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ تمام ہمسایوں سے امن چاہتے ہیں لیکن وطن عزیز کے خلاف سرحد پار دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے۔ افغان طالبان حکومت بھارتی پراکسیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی مدد کر رہی ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے۔ کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ DGI SPR کی ایبٹ آباد میں مختلف جامعات کے اساتذہ اور طلباء سے نشست کے دوران گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پاک افغان کشیدگی، ملکی سیکیورٹی صورتحال، مارکہ حق سمیت اہم موضوعات پر گفتگو کی۔ اساتذہ اور طلباء نے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اساتذہ نے کہا ہمارے بچوں کے ذہنوں کو گمراہ کرنے کے لیے دشمن عناصر کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو درست اور مصدقہ معلومات فراہم کریں۔ فخر ہے ہم اس ملک کے شہری ہیں جہاں افواج پاکستان جیسے ادارے نوجوانوں کو حوصلہ اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ بیرون ممالک سکھوں کو نشانہ بنانے کے لیے را کے مجرمانہ نیٹ ورک کا ایک اور وار۔ صفاق مودی بھارت سمیت دنیا بھر میں ریاستی سرپرستی میں سکھوں کے قتل عام میں مصروف۔ بین الاقوامی کمپنی کینم انٹرنیشنل کے صدر اور سکھ رہنما درشن سنگھ کو کینیڈا میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔
ابتدائی تحقیقات کے مطابق قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کا ہوشربہ انکشاف، حملے میں وینکوور میں بھارتی قونصل خانے کے عملے کے ملوث ہونے کی بھی اطلاع۔ را کی اس گھناؤنی سازش نے کینیڈا کی قومی سلامتی کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا۔ علیحدگی پسند تنظیم سکھ فار جسٹس کا کینیڈا میں ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کینیڈا کی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق، زراعت اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا پاکستانی مارکیٹ تک کینیڈا ایکسپورٹس کی رسائی پر اظہار تشکر۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں وزراء خارجہ نے اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی عرب پاکستان کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہے۔ سعودی ولی عہد نے اربوں ڈالر کا پورا روڈ میپ دکھایا۔ میں نے کہا ہمارے پاس تیل ہے نہ اتنے وسائل۔ محمد بن سلمان نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم پاکستان کے بچوں کو فری ٹریننگ دیں گے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کے لیے معاشی پیکج بنایا۔ 2034 فیفا ورلڈ کپ میں ہزاروں ہنرمند سعودی عرب بھیجیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بچوں کو ہنرمند بنانے کے لیے 50 ارب کیا 500 ارب بھی خرچ کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی 13 رکنی کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ تقریب حلف برداری سے پہر 3 بجے گورنر ہاؤس پشاور میں ہوگی۔ 10 وزراء، 2 مشیروں اور 1 معاون خصوصی کا نام فائنل۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم سے سہیل آفریدی کی ملاقات کے بعد کئی نام تبدیل۔ اسد قیصر کے بھائی عاقب اللہ کابینہ میں شامل۔ شہرام ترکئی کے بھائی فیصل ترکئی کی بھی واپسی۔ علی امین کابینہ کے متعدد وزراء کو بھی واپس لیا جائے گا۔ خلیق الرحمان، احتشام علی، آفتاب عالم اور عدنان قادری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ مزمل اسلم اور تاج محمد وزیر اعلیٰ کے مشیر ہوں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا ٹوئٹ، لکھا نئی کابینہ کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے لیے اسلام آباد میں بڑی بیٹھک۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم مشاورت۔ صدر آصف علی زرداری نے نون لیگ کو آزاد کشمیر کی نئی حکومت میں شمولیت کی باضابطہ دعوت دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مشاورت کے بعد بتاؤں گا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کی صدارت بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد امیدوار کے نام پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ ستائیسویں آئینی ترمیم مقامی حکومتوں سے منسلک ہے، اس کو فوری طور پر ہونا چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں پنجاب اسمبلی آئین تبدیل نہیں کر سکتی، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ ملنا چاہیے، پارلیمنٹ اس پر غور کرے۔ مقامی حکومتوں کو ذریعے عام آدمی کی حالت زار بھی بہتر کرنا ہوگی۔ توقع ہے سیاسی جماعتیں آرٹیکل 140A کو اہمیت دیں گی۔ کراچی میں 4 روز کے دوران ہیوی گاڑیوں کے 416 ای چالان کیے گئے۔ ٹریفک پولیس ذرائع کا کہنا ہے ہیوی گاڑیوں کی تیز رفتاری پر 297 اور سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر 111 چالان کیے گئے۔ 81,60,000 کے جرمانے ہوئے۔ تیز رفتاری پر واٹر ٹینکر، آئل ٹینکر اور 25 ڈمپر کے بھی چالان ہوئے۔ آئی جی سندھ کی زیر صدارت فیس لیس ای ٹکٹنگ سسٹم کی کارکردگی سے متعلق پہلا جائزہ اجلاس۔ آئی جی کی صوبے میں بغیر نمبر پلیٹ چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ کہا ہمارا اصل مقصد ٹریفک حادثات کی روک تھام اور نظم و ضبط کو یقینی بنانا ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ کلفٹن بلاک 2 کے قریب واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر۔ موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق شناخت 30 سالہ حافظ الرحمان کے نام سے ہوئی۔ ماسٹر پلان بنے گا نا 2047 تک
کہ کیا اندازہ ہے کہ کتنی آبادی بڑھے گی، کراچی کس طرف زیادہ ایکسپینڈ ہوگا، پانی کی ہمیں کتنی ضرورت ہے، ڈرینیج سیویج کو کیسے سسٹم کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی گریٹر کراچی پلان 2047 کے حوالے سے جامع پلان تیار کر رہی ہے۔ وزیر بلدیات سعید ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا دنیا بھر میں مستقبل کے حوالے سے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، لیکن ماضی میں ہمارے پاس کراچی کے لیے کوئی باقاعدہ جامع پلان موجود نہیں تھا۔ یہ منصوبہ شہر کی تمام ضروریات کو دیکھتے ہوئے ترتیب دیا جا رہا ہے۔ سابق میئر وسیم اختر نے کراچی کے مسائل کا حل انتظامی یونٹ کے قیام کو قرار دے دیا۔ ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، کب تک مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں کے نعرے کے ذریعے مزاحمت ہوگی؟ ایک پارٹی نے سندھ، ایک نے پنجاب میں قبضہ بنایا ہوا ہے۔ سندھ حکومت 17 سالوں میں صرف فیل ہوئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے وفاق کے ملازمین کے ہاؤس الاؤنس میں 85% اضافے کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے منظوری بذریعہ سرکولیشن دی۔ قومی خزانے پر مجموعی طور پر 12 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ کراچی میں ناگن چورنگی پر فائرنگ، بائیک رائیڈر اسماعیل جاں بحق، راہگیر زخمی۔ واقعہ ڈکیتی مزاحمت ہے یا کچھ اور؟ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ بورڈ بیسن میں مبینہ پولیس مقابلہ، پولیس اہلکار کے قتل میں سزا یافتہ ملزم پھر گرفتار۔ پولیس کے مطابق زخمی ملزم سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی، ساتھ ہی فرار ہو گیا۔ کراچی چڑیا گھر سے مادہ ریچھ رانوں کی محفوظ مقام پر منتقلی کا کیس۔ سندھ ہائی کورٹ کا کمیٹی اور مبصرین کو اتوار کو چڑیا گھر میں جانوروں کے معائنے کا حکم۔ 6 نومبر کو آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا، اسلام آباد سے آئی ٹیم نے ریچھ رانوں کے 3 زخموں میں کیڑوں کی تصدیق کی ہے۔ عدالت نے 17 اکتوبر کو وزیر اعلیٰ کی کمیٹی کو جانوروں کی حالت پر رپورٹ تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ 22 اکتوبر کو خط لکھنے کے باوجود کسی رکن کا جواب نہیں آیا۔ گورنر سندھ کامران خان سسوری کے اعزاز میں چینی قونصل خانے میں شائیہ۔ چینی قونصل جنرل نے کہا، آج کی ملاقات باہمی رابطوں کو مزید مؤثر اور مضبوط بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی مثالی ہے۔ گورنر سندھ نے کہا، بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ممکنہ تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی اثرات سے بچنے کے لیے اقوام عالم کو مشترکہ اقدامات کرنا ہوگا۔ صوبے کے مسائل کوئی باہر سے آ کر حل نہیں کرے گا، ہمیں خود ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ گڈ گورننس کے ذریعے عوامی مسائل بتدریج کم کیے جا سکتے ہیں۔ بلوچستان کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے دیانتداری اور تسلسل کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی اعلیٰ سطحی اجلاس میں گفتگو۔ صوبائی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا، ترقیاتی منصوبوں کی رفتار بڑھا کر عوام کو جلد ریلیف دیا جائے۔ بلوچستان کی ترقی اچھی حکمرانی اور پالیسیز کے مؤثر عمل درآمد سے ہی ممکن ہے۔ پنجاب میں شہریوں کی زمین کے تحفظ کے لیے نیا قانون نافذ۔ پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ غیر منقولہ جائیداد آرڈیننس 2025 کی منظوری۔ قبضہ مافیا سے نمٹنے کے لیے 30 دن میں مصالحتی کمیٹیوں کے قیام کا فیصلہ۔ برسوں سے زیر التوا مقدمات 90 دن میں نمٹائے جائیں گے۔ کمیٹی کے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں خصوصی ٹریبیونل کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، صوبے میں اب کوئی کسی کی زمین نہیں چھین سکے گا۔ ریاست ماں بن کر کمزور کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کراچی کے علاقے مواج گوٹ میں ٹائر کے گودام میں لگی آگ پر 17 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیاں کولنگ کے عمل میں مصروف ہیں۔ ممکنہ طور پر کولنگ کا عمل شام تک جاری رہ سکتا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عمرہ ویزا ملنے پر 1 ماہ کے اندر سعودی عرب جانا ہوگا۔ بصورت دیگر ویزا منسوخ ہو جائے گا۔
سعودی عرب نے عمرے کے ویزے کی مدت 3 ماہ سے کم کر کے 1 ماہ کر دی۔ ظاہر کہ سعودی عرب پہنچنے کے بعد قیام کی مدت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، جو بدستور 3 ماہ ہی رہے گی۔ نئے ضوابط آئندہ ہفتے سے نافذ العمل ہوں گے۔ ایران نے امریکہ کا ایٹمی تجربات کی بحالی فیصلہ عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، امریکہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو بدنام کرتا رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری امریکہ کو ان ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو معمول بنانے پر جواب دہ ٹھہرا ہے۔ اور سیریز بچانے کا چیلنج، میچ جیتنا لازمی۔ پاک جنوبی افریقہ دوسرا T20 آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ کے لیے قومی ٹیم میں 2 تبدیلیوں کا امکان۔ حسن نواز اور نسیم شاہ کی جگہ عبدالصمد اور وسیم جونیئر کو کھلایا جا سکتا ہے۔ مہمان ٹیم کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ میچ اے سپورٹس براہ راست نشر کرے گا۔ بھارت نے ویمنز ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا ہدف حاصل کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ممبئی میں 339 رنز کا ہدف 9 گیند پہلے 5 وکٹ پر پورا کیا۔ جمائما کی 127 رنز کی ناقابل شکست اننگز میچ کی بہترین کھلاڑی قرار۔ کپتان ہرمن پریت نے 89 رنز بنائے۔ آسٹریلوی ٹیم 338 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ لیچفیلڈ کی سینچری رائے گا گئی۔ فتح کے بعد بھارتی کھلاڑی آبدیدہ ہو گئی۔ انڈین ٹیم ٹرافی کی حتمی جنگ میں اتوار کو جنوبی افریقہ سے 2-2 ہاتھ کرے گی۔ ایشین کرکٹ کونسل نے رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کا شیڈیول جاری کر دیا۔ پاکستان اے ٹیم بھارت، عمان اور UAE کے ساتھ گروپ بی میں موجود۔ پاکستان اے ٹیم اپنا پہلا میچ عمان کے خلاف 14، دوسرا میچ بھارت کے خلاف 16، جبکہ آخری گروپ میچ UAE کے خلاف 18 نومبر کو کھیلے گی۔ سیمی فائنل 21 نومبر اور فائنل 23 نومبر کو ہوگا۔ تمام میچز قطر کے شہر دوحہ میں کھیلے جائیں گے۔ اور عالمی نمبر 2 یانک سنر کی ایک اور ٹائٹل کی طرف پیش قدمی۔ سنر نے پیرس ماسٹرز کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ پری کوارٹر فائنلز میں سنر نے فرانسسکو کو بآسانی شکست دی۔ کوارٹر فائنلز میں سنر کا مقابلہ امریکی بین شیلٹن سے ہوگا۔